اردو کہانی نگری میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے مسلسل کچھ ایسا ہو رہا تھا جس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں جمعہ پڑھ کر نکلتا، راستے میں ایک گھر کے مہمان خانے کے بیرونی دروازے پر لڑکی بریانی ہاتھ میں پکڑ کر میرے انتظار میں کھڑی ہوتی۔ میں پاس جاتا تو شرما کر پلیٹ مجھے پکڑانے کی کوشش کرتی۔ میں تیز تیز قدم اٹھا کر واپس آ جاتا۔ ایک دن جیسے ہی میں نے پلیٹ پکڑی میرے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مجھے اندر کھینچا اور مہمان خانے کی کنڈی لگا دی۔ میں بوکھلا گیا۔ اس نے پلیٹ میرے سامنے رکھی اور کہنے لگی، بیٹھ کر کھا لیجیے، جلدی کیا ہے؟ اس کی میٹھی آواز پر میں نے مسکرا کر دیکھا۔ وہ اچھی خاصی حسین تھی۔ پہلے تو میں سرسری نظر ڈالتا تھا، آج بریانی کھاتے کھاتے میں نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ اس کی رنگت بہت ہی چمکتی ہوئی تھی۔ مجھے وہ لڑکی بہت عجیب سی لگی تھی۔ اور پھر اس نے مجھے ایسی بات کہہ دی جسے سن کر حلق میں چاول ہی پھنس گئے۔ مجھے پھندا سا لگا اور میں کھانس کھانس کر بے حال ہو گیا۔ وہ لڑکی تیزی سے آگے بڑھتی، ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ سے گلاس پانی کا بھر کر میری طرف بڑھانے لگی۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ذرا دم سنبھلتے ہی میں نے پٹی پٹی آنکھوں سے لڑکی کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھی، اس کے چہرے پر مذاق کی کوئی رمق تک نہ تھی۔ اس نے مجھے اچانک ہی شادی کی آفر دی تھی، حالانکہ جسے پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے خواہ مخواہ بریانی کی پلیٹ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی اور شرماتی تھی۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر میں پھر بھی حیران تھا کہ وہ یوں بنا میرے بارے میں جانے مجھ سے شادی کی بات کیسے کر سکتی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں پہلے سے ایک شادی شدہ گھر بار والا آدمی ہوں۔ وہ سنجیدہ تعارضات لیے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے پلیٹ کھسکا کر دور کی اور کھڑا ہوا اور اپنے لہجے میں حتی الامکان اجنبیت بھر کر اس لڑکی کو شادی کی بات سے انکار کیا۔ ظاہر ہے میں اس کو مثبت رویہ تو نہیں دے سکتا تھا۔ میرے یوں پل بھر میں اجنبی بن جانے پر اس لڑکی کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ ابھی میں وہاں سے قدم بڑھا کر اس گھر سے نکلتا کہ اس نے ایسی حرکت کر دی کہ مجھے جھٹکا لگ گیا۔ میرے قدم بے ساختہ زمین پر جم گئے۔ اس لڑکی نے اچانک ہی اپنے لباس کو بازوؤں سے تار تار کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں حیرت کی ذاتی سے پھٹتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ایسے پریشان کن حالات میں بھی میرا ایمان ڈگمگانے لگا تھا۔ اگلے ہی پل اس مہمان خانے میں اس لڑکی کی گونجتی چیخوں سے باہر کے لوگ ٹھٹک گئے۔ میری تو جان نکل گئی۔ وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی تھی۔ میں بدحواس ہو چکا تھا۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا؟ میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے لگا اور پوچھا کہ تم کیوں مجھے بدنام کر رہی ہو؟ میری بیوی کو اس بارے میں بھنک پڑی تو میرے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں ایک پڑھا لکھا شادی شدہ مرد ہوں۔ میری بہت اچھی جاب ہے جس کی وجہ سے میں خود کو امیر بھی کہہ سکتا تھا۔ میری بیوی بھی میری ہم پلہ تھی، خوبصورت، پڑھی لکھی، ذہین۔ وہ بھی اچھی جاب کرتی تھی، مگر مجھ سے شادی کے بعد اس نے نوکری چھوڑ کر گھرداری سنبھال لی تھی۔ میری بیوی عجیب مزاج کے مالک تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، شادی کے شروع دنوں میں تو ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک تھا، مگر جو وقت گزرتا گیا وہ مجھ سے کچھ بیزار سی رہنے لگی۔ لڑتی جھگڑتی، گھر کے کاموں میں بھی کام چوری سے کام لینے لگتی۔ میں اس کی حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اکثر ہی ہمارے گھر چھوٹی موٹی بحث ہو جاتی اور جو شدید لڑائی میں بدلتی۔ کبھی کبھی تو اس لڑائی کے نتیجے میں ہم 2 دن آپس میں بات نہ کرتے تھے۔ نہ اسے ڈھنگ سے کھانا پکانا آتا تھا، نہ ہی صاف صفائی کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں جتنا نفاست پسند تھا وہ اتنی ہی بے ترتیب دکھائی دیتی تھی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ ہم دونوں پھر بھی شادی کے اس بندھن میں بندھے ہوئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی آخر مجھ سے یوں بدظن کیوں رہنے لگی ہے۔ دراصل میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، لیکن ایک دن لڑائی کرتے ہوئے میں نے خود کو برتر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مجھ جیسے پیسے والے اور خوبصورت مرد کے لیے آج بھی لڑکیاں دیوانی ہیں، مگر میری بیوی کو ہی میری قدر نہیں۔ میرے ان الفاظ پر اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ بنا سانس لیے مجھے میری اوقات جتانے لگی اور جو بات اس نے مجھے بتائی وہ چونکا گئی۔ وہ بولی کہ میرے آفس میں اس کی قریبی دوست بھی نوکری کرتی ہے۔ میری بیوی کی دوست ہماری شادی کے کچھ وقت بعد ہمارے آفس آئی تھی۔ میں اسے نہیں جانتا تھا، مگر وہ مجھے پہچان گئی تھی۔ اس لڑکی نے جب آفس میں ساتھ کام کرتے ہوئے میری فطرت کو جانا تو حیران رہ گئی۔ ظاہر ہے اسے میں اپنی دوست کے قابل نہیں لگا تھا۔ وہ خاموشی سے میری حرکات جانچتی رہی اور خاموشی سے میری بیوی کو میری اصلیت بھی بتاتی رہی۔ اس کی جاسوسی کی وجہ سے میری بیوی میری سچائی جان کر مجھ سے بیزار رہنے لگی تھی، کیونکہ میں ایک دل پھینک قسم کا انسان تھا۔ جو لڑکی مجھے مسکرا کر دیکھتی میں اس کے ساتھ گپ شپ لگانے میں وقت لگاتا۔ اس لیے میری بیوی سارا کیا بلکہ کوئی بھی ہوتی تو میرا سچ جان کر شاید وہ مجھ سے نفرت ہی کرتی، کیونکہ میں اپنے شوق کا سامان باہر پورا کر رہا تھا۔ میں نے کبھی حد پار نہیں کی تھی، مگر لڑکیوں کو دل کھول کر ضرور دیکھ لیتا تھا، جس سے مجھے تسکین ملتی تھی، اور میں اپنی سعادت سے اتنا مجبور تھا کہ اپنی نوکری کی جگہ پر بھی یہ شوق جاری رکھا ہوا تھا۔ تھوڑے بہت بہانے بہانے سے میں لڑکیوں کے ساتھ فری ہوتا رہتا تھا۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں شرمندہ اور خاموش ہو گیا۔ وہ مجھ سے زیادہ حیثیت اور پیسے والی تھی اور ایسی بیویوں کو شوہر کے آگے دب کر ہی رہنا چاہیے، مگر جھگڑے کے بعد ہمارے درمیان سرد سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ بات چیت بند ہو گئی اور اس بار 2 دن سے زیادہ وقت گزر گیا۔ میری بیوی غصے میں اور نفرت میں مجھ سے نہ بولی اور میں شرمندگی سے
میں نے اپنے آفس میں سنبھل کر رہنا شروع کر دیا تاکہ میرے گھر کا ماحول اچھا ہو سکے، لیکن پھر بھی میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اسے شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اب اپنی مرضی سے زیادہ تر وہ جو بناتی مجھے کھانے میں پسند نہ ہوتا۔ میں زندگی سے تنگ آ رہا تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ حق مہر کی رقم لاکھوں میں تھی۔ طلاق کی صورت میں مجھے اپنا گھر بھی بیوی کے نام کرنا پڑتا۔ میں گھر بچانے کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات تھی جب میں گھر میں بیوی کے ہاتھوں خاموشی سے ضلالت جھیل رہا تھا۔ ایک دن میں جمعہ پڑھ کر مسجد سے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں گھر کے دروازے پر ایک نہایت خوبصورت لڑکی ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ لیے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اشارہ کیا تو میں چونک گیا۔ پہلے تو میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ شاید یہ اشارے کسی اور کے لیے ہو، لیکن وہ تو مجھے ہی متوجہ کرنے لگی اور اشارے سے مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ میں کچھ جھجکتا ہوا اس کے قریب گیا۔ وہ شرما کر مجھے پلیٹ پکڑانے لگی، کہنے لگی مجھے پتہ ہے آپ کی بیوی آپ کو کچھ بھی کھانے کو نہیں دیتی، یا آپ کھا لیجیے گا۔ پلیٹ مجھے دے کر فوراً سے وہ دروازہ بند کر گئی۔ میں حیران ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ کوئی دیکھتا میں تیز رفتاری سے وہاں سے نکل آیا۔ میری بیوی معمول کے مطابق کمرے میں بند تھی۔ میں کچن میں بیٹھ کر بریانی کھانے لگا۔ چند لمحے چمچ کے چکر ہی میں اس کے ذائقے کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ کیا ذائقہ تھا اس کے ہاتھ میں! میرا دل چاہا وہ بریانی کبھی ختم نہ ہو، میں ہر دن ایسے ہی دل کھول کر کھاؤں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے پلیٹ دھو کر رکھ دی، دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے لگا یہ بس آج کی بات ہے، مگر اگلے جمعے مجھے پھر حیرت ہوئی جب وہی لڑکی بالکل ویسے ہی میرے انتظار میں کھڑی تھی، ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ تھی۔ اس بار میں اشارے کا انتظار کیے بغیر اس کے قریب گیا تو اس نے شرما کر مجھے پلیٹ پکڑا دی اور میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر یہ سلسلہ باقاعدگی سے چل نکلا۔ وہ لڑکی ہر جمعے مجھے بریانی کی پلیٹ دیتی اور بس میں سرسری سا اس پر نظر ڈالتا، لیکن اس کا بے داغ حسن مجھے اس کی طرف متوجہ کر لیتا۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی کہ آخر وہ یہ مہربانی میرے ہی ساتھ کیوں کر رہی ہے، مگر سب کچھ نظر انداز کر کے میں موقع کا فائدہ اٹھانے لگا۔ میں نے بریانی کی پلیٹ لینے اور اگلے دن برتن لوٹانے کے اس مختصر وقت میں تھوڑی بہت بات چیت بھی شروع کر دی، لیکن مجھے اس لڑکی نے اس معاملے میں کچھ اچھا رسپانس نہ دیا۔ وہ میرے بولنے پر بس سر ہلاتی اور اندر بھاگ جاتی۔ بہرحال میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ میں نے اسی دوران اسی بہانے سے اسے بتا دیا کہ میں شادی شدہ ہوں، مگر مجھے میری بیوی سے کوئی سکون نہیں ملتا۔ اس لڑکی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میں اپنی بیوی میں دلچسپی نہیں رکھتا، وہ میرے لیے وبال بن چکی ہے۔ اور پھر ایک جمعہ آیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ جمعہ مجھے کس قدر مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اسے میری شادی شدہ زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ میری ناکام ازدواجی زندگی سے بھی واقف تھی۔ میں بھی زندگی سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ رہتی تھی۔ چچا ایک بریانی کا ٹھیلا لگاتا تھا اور ساری بریانی وہی بنا کر دیتی تھی، اس لیے اپنے حصے کی بریانی میں سے وہ مجھے بھی کھلاتی تھی۔ اس کی دکھ بھری کہانی سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی۔ میں نے اس کے لیے مہنگے تحائف لینا شروع کر دیے، کبھی کوئی لاکٹ، انگوٹھی، کوئی پائل۔ میں اس کے شوق کا قیمتی اور مہنگا سامان اسے لا کر دیتا، بدلے میں وہ مجھے بریانی دیتی۔ میں اپنی وقت گزاری کا شوق پورا کر رہا تھا۔ میری مثال بھی ایسی ہی تھی کہ چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ میں اپنی فطرت سے مجبور تھا، لیکن یہ بات بھی سچ تھی کہ میرے گھریلو معاملات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے۔ خیر میں اس لڑکی کا زیادہ مقصد نہیں جانتا تھا، مگر میں تو صرف وقت گزاری کر رہا تھا۔ ایسے میں وہ حسین نیا چہرہ میرے لیے بہت خوبصورت تھا۔ اس کے شرما کر مجھے دیکھنا، اس کے ہاتھ کا ذائقہ، میرا وقت بہت حسین گزر رہا تھا۔ میں جو پہلے بیوی سے بات کرنے یا منانے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، اب اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہمارے اس بے نام تعلق کو چند ماہ گزر گئے جب اس لڑکی نے میرے ساتھ بڑی عجیب سی حرکت کی۔ مجھے بریانی کی پلیٹ پکڑاتے کھینچ کر اندر لے گئی۔ میں حیرت کے پہلے جھٹکے کے بعد سنبھل گیا۔ لڑکی کو روبرو پا کر خوش ہو گیا۔ میں بھی چاہتا تھا کہ ہماری تعلق کچھ آگے بڑھے، بس میل ملاقات کی حد تک دروازے پر کھڑے کھڑے سرسری سی ملاقاتوں کے بعد یوں فرصت میں اس لڑکی سے ملنا مجھے اندر سے خوشی دے رہا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ وہاں آج کیا ہونے والا ہے جو میری زندگی بدل دے گا۔ اس لڑکی نے مجھ سے شادی کی بات کی تو مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ شاید میں عام حالات میں دوسری شادی کرنے کا ضرور سوچتا اور اس لڑکی کو کبھی انکار نہ کرتا، مگر اس صورت میں میرا گھر میرے ہاتھ سے چلا جاتا۔ میرے انکار پر وہ خود کو بے حجاب کرنے لگی اور چیخنے چلانے لگی۔ وہ مجھے بدنام کرنے والی تھی۔ وہ اپنے پھٹے ہوئے بازو پر ناخنوں اور کرچروں کے نشان ڈال رہی تھا کہ اس کی بے گناہی پر سب یقین کر لیں۔ وہ چیخ رہی تھی اور میں سن ہوتے ہوئے جسم کے ساتھ اپنی حرکت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ دھاڑ سے کھلا اور اکا دکا مرد گھر میں جمع ہو گئے۔ لڑکی کا حلیہ دیکھ کر سب نے مجھے شرم دلاتی نظروں سے دیکھا۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، میں آج گھر پر اکیلی تھی، دروازہ کھلا رہ گیا جس کی وجہ سے یہ اندر داخل ہو گیا اور میری عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ میں گنگ سا اس معصوم لڑکی کے ڈرامے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب بری طرح مجھے لعن طعن کرنے لگے۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی، ان سب کو بریانی کی پلیٹ بھی دکھائی جو پکڑا کر وہ مجھے کھینچ کر اندر لائی تھی، مگر اس لڑکی نے کہہ دیا کہ یہ پلیٹ اس کی تھی، وہ کھانا کھا رہی تھی۔ جب میں اس کے سر پر پہنچا اور گناہ کرنے کی کوشش کرنے لگا، ظاہر ہے وہاں اس لڑکی کا حلیہ سب کو سچا لگ رہا تھا۔
پھر یہ بھی ایک بڑا ثبوت تھا کہ وہ گھر لڑکی کا تھا تو وہ وہاں کیوں موجود تھا۔ کوئی میرا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے معاملات میں اکثر بیوی گواہ بنتی ہے اور اپنے شوہر کی نیک نامی کے لیے لڑتی ہے، مگر میری بیوی نے بھی سب کے سامنے میری اصلیت ظاہر کر دی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ جو نظر بازی اور گھٹیا پن میں اپنے آفس میں کرتا تھا وہی میں نے یہاں دہرائی ہے۔ میری بیوی تو اس واقعے پر مہر ثابت ہوئی۔ اس لڑکی کے چچا چچی کے کہنے پر مجھے پورے محلے نے اس لڑکی سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری بیوی بھی وہاں پہنچ گئی تھی، مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی گھریلو باتیں اس لڑکی کو بتا کر پھنس چکا تھا، وہ سچی ثابت ہو گئی تھی۔ میں تو بدنام ہو چکا تھا، میرے پاس کوئی جواز باقی نہ رہا تھا۔ میں نے اس سے نکاح کر لیا اور بدلے میں میرا گھر میری بیوی کے نام ہو گیا۔ اب میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہوں۔ میری حیثیت کسی خادم کے جیسی ہے۔ وہ چچی کی نفرت سے تنگ تھی۔ چچی اس کی شادی کسی بڈھے سے کرانا چاہتی تھی۔ اسے میں نظر آیا تو وہ پھنسانے کی کوشش کرنے لگی تاکہ اس جہنم نما گھر سے چھٹکارا پا لے۔ میرے سب برے شوق ختم ہو گئے تھے۔ پہلی بیوی کے طعنوں اور دوسری بیوی کے نخروں نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ اب نہ ہی گھر سے باہر میری عزت تھی اور نہ ہی گھر میں۔ میری تمام متوردوں سے گزارش ہے کہ نظر بازی جیسی چیزوں سے دور رہیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔